السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی دے اور ہم سب کا مستقبل روشن کرے، آمین۔ ویورز، آج ہمارے چینل پہ بہت انفارمیٹیو ٹاپک پہ بات ہوگی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشن ورسز اسکل، تعلیم اور ہنر، کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، کس چیز کے زیادہ بینیفٹ ہیں، تو یہ سب ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ اور یہ ویڈیو ہمارے مین چینل آئی ٹی ایم ایس ایس پہ اپلوڈ ہوگی، تو آپ آئی ٹی ایم ایس ایس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرائیں۔ یہ ویڈیو لیکچر بہت انفارمیٹیو ہوگا۔ تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی۔ ایجوکیشن، تعلیم کیا ہے اور تعلیم کے کیا فائدے ہیں؟ ویورز، سب سے پہلے تو تعلیم سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ تعلیم وہ واحد چیز ہے جو صرف جاب کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ تعلیم آپ کی زندگی بناتی ہے۔ تعلیم سے آپ کا اسٹیٹس سیٹ ہوتا ہے۔ تعلیم آپ کو چار لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بات کرنا سکھاتی ہے، اپنے آپ کو منوانا سکھاتی ہے، اپنا موقف پیش کرنا سکھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی لاتی ہے جو ایک ان پڑھ کی زندگی میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اور تعلیم جاب کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک جگہ پہ بیچلرس کی، گریجویٹ کی، ماسٹر کی، پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ بس تعلیم سے حاصل ہوئی ڈگری ہوگی تو پھر آپ کو جاب ملے گی، صرف اسکل سے تو نہیں مل پائے گی۔ تو تعلیم بیسکلی آپ کو شعور دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں آپ کا مستقبل بھی ہے تو آپ کو جاب بھی ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعلیم بھی بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی حاصل کرنی ہے اور کیسے حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور محنت آپ کی کتنی ہوگی اس میں۔ اب بات کرتے ہیں ہنر کی۔ تو سب سے پہلے تو میں ہنر کی بات کرنے سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ ہم نے اسکولس میں بھی اور کتابوں میں بھی بہت جگہ پڑھا ہے کہ ہنرمند انسان کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ ہنر کیا ہے؟ ہنر یہ ہے کہ چاہے آپ تعلیم یافتہ ہوں، چاہے آپ ان پڑھ ہوں، دونوں صورتوں میں آپ کسی ایک کام کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس میں وقت لگا رہے ہیں، صحیح ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو آپ نے وقف کر دیا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو لگا دیا۔ اب جب آپ نے ظاہر سی بات ہے وہ چیز کے لیے وقت نکالا ہوا ہے، آپ اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو ایک دن 2 سال 3 سال 4 سال بعد آپ اس چیز کے ماہر ہو جائیں گے۔ تو جب آپ ماہر ہو جائیں گے تو آپ ہنرمند ہو جائیں گے، اب چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، ٹھیک ہے۔ اب چاہے آپ تعلیم یافتہ ہیں تب تو اور فائدہ، اور اگر ان پڑھ ہیں تب بھی فائدہ ہے، آپ کے پاس ایک چیز کا ہنر آ گیا، اور ہنرمند انسان کبھی بھوکا نہیں سوتا، ٹھیک ہے۔ اور ہنرمند انسان بآسانی اپنا کاروبار، اپنا بزنس کر سکتا ہے، چاہے وہ آف لائن ہو یا آن لائن ہو، کیونکہ اپنا بزنس چاہے آپ آن لائن کر رہے ہو آف لائن کر رہے ہو، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی اسکل ہونی چاہیے، کوئی ہنر ہونا چاہیے، صرف تعلیم سے آپ نہیں کر سکتے۔ تعلیم سے آپ آن لائن آف لائن بزنس کر ہی نہیں سکتے، آپ کو کسی ایک چیز کی اسکل یا ہنر چاہیے جس کی بنیاد پہ آپ آف لائن یا آن لائن بزنس کریں۔ تو ہنر وہ چیز ہے کہ آپ اپنے ہنر سے نہ صرف اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، بلکہ اپنے ہنر سے آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی دوسرے کا کام کر کے اس کو فائدہ دے کے اس کی کمزوری بھی بن سکتے ہیں، کہ آپ کا کام اچھا ہوگا تو وہ آپ ہی کو پریفر کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ کام سے عزت ہوتی ہے، بندے کی ویسے نہیں عزت ہوتی جو اس کے کام اور اس کے اسٹیٹس سے آج کل ہوتی ہے، جو ہے حقیقت۔ تو ہنر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جن کے پاس صرف تعلیم ہے، تو اگر تعلیم زیادہ ہے، اچھی ہے، اور ان کو اس بنیاد پہ گورنمنٹ جاب مل جاتی ہے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، بعد میں پینشن بھی مل جائے گی۔ اور اگر وہ باہر چلے جاتے ہیں تو بھی ان کا مستقبل سیکیور ہے، ویل اینڈ گڈ۔ لیکن نہ ہر بندے کو گورنمنٹ جاب ملتی ہے اور نہ ہی ہر بندہ باہر جا سکتا ہے، اور ہمارے ملک میں تعلیم یافتہ ہوگا کیا حال ہے یہ سب کے سامنے، اس پہ تو میں بات نہ کروں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہنرمند انسان کا کیا اسٹیٹس ہے کہ ہنرمند انسان اب چاہے ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ آن لائن بھی کام کر سکتا ہے، آف لائن بھی کام کر سکتا ہے، کسی کے پاس بھی کام کر سکتا ہے، اپنا کام بھی کر سکتا ہے، باہر جا کے بھی کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے پاس تعلیم نہیں ہے تو اس کو بڑی جگہوں پہ جہاں ڈگری شو کرنی ہوگی وہاں مسئلہ ہوگا، لیکن اپنا کام کرتا ہے چاہے آن لائن آف لائن، جیسے آپ نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہے، فائبر پہ بھی دیکھا ہے، میں نے خود 4 جماعتیں 6 جماعتیں 8 جماعتیں 5 جن کو صحیح سے بولنا بھی نہیں آتا، یا جن کے بات کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو لاکھوں کماتے بھی دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا یقیناً فائبر پہ، یوٹیوب پہ، کیوں؟ ان کے پاس اسکل ہے اور وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو ایک ان پڑھ بندہ اگر ہنرمند ہے تو وہ اپنا کام کر سکتا ہے آن لائن آف لائن، اور وہ کہیں بھی کام کر سکتا ہے سوائے اس جگہ کے جہاں پہ آپ کو اپنی ڈگری یا ڈپلومہ شو کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر بھی ذرا سیکیور ہے۔ لیکن ایک تعلیم یافتہ کتنا سیکیور ہے یہ آپ انداز لگا لیں۔
اب یہی وجہ ہے کہ تعلیم یافتہ پرائیویٹ کمپنیوں میں جب کام کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ڈرا ہوا رہتا ہے کہ کوئی بات یا ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ میری اچھی بھلی جاب چل جائے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دوسری جاب تو ملے گی نہیں، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ شاید میں باہر نہیں جا سکتا، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ گورنمنٹ جاب بھی مجھے نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بندے کو گورنمنٹ جاب نہیں ملتی اور ہر بندہ باہر نہیں جا سکتا، تو جو جہاں ہے وہ وہیں رہ جاتا ہے۔ اس چکر میں وہ باتیں بھی سنتا ہے، اوور ٹائم بھی لگاتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں برداشت کرتا ہے جو وہ نہیں کرتا اگر وہ اسکلفل ہوتا۔ اور ایک اسکلفل بندہ وہ اپنے ہنر سے اپنے آپ کو منوا لیتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کسی کی نہیں سنتا، وہ اپنا کام آف لائن بھی کر سکتا ہے، وہ آن لائن تو آج کل بڑے آرام سے کر سکتا ہے، محنت چاہیے، جب محنت سے اس نے سیکھ لیا تو وہ محنت سے اپنا کام بھی کر لے گا، ٹھیک ہے، تو اور وہ باہر جا کے بھی کام کر سکتا ہے اگر اس کو موقع ملے تو، ٹھیک ہے، اس کے لیے زیادہ بینیفٹ ہے۔ اگر بات کر لیتے ہیں کہ اب اگر یہ دونوں چیزیں کسی کے پاس ہوں، ٹھیک ہے، کہ مطلب تعلیم بھی ہے ہنر بھی ہے، تو اس کا کیا اسٹینڈرڈ ہوگا؟ تو اس کا اسٹیٹس تو سب سے پرفیکٹ ہوگا، اس کا اسٹینڈرڈ 110% ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک بات ہے کسی کے پاس میٹرک بھی ہے، صحیح ہے، یا کوئی انٹر ہے، گریجویٹ ہے، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی ماسٹر پی ایچ ڈی بھی ہے اور اس کے بعد پلس اسکل بھی ہے تو وہ تو ہر جگہ کامیاب ہے نا، کیونکہ اگر وہ اپنی ڈگری دکھاتا ہے تو وہ اپنی اسکل بھی دکھاتا ہے۔ اسکل وہ چیز ہے کہ آپ نے کام کر کے دکھانا ہے، کوئی پیپر نہیں دکھانا، اور ڈگری وہ چیز ہے کہ تعلیم حاصل کری، اس کا پیپر آپ نے ڈگری کی صورت میں دکھا دیا کہ یہ ہے اسٹینڈرڈ، یہ ہے اسٹیٹس۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ میٹرک بھی ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، اگر آپ انٹر گریجویٹ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ ماسٹر پی ایچ ڈی ہیں تو آپ نے کافی زیادہ وقت لگا دیا پڑھائی میں، تو اگر آپ سیکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جب آپ ماسٹر پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں تو اس ایج پہ پہنچ بھی جاتے ہیں جس کے بعد اسکل سیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اسکل اور ایجوکیشن کی کوئی ایج نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے ایج ہے کہ اگر آپ نے صحیح سے سیکھنا ہے تو وہ ایک ینگ ایج ہوتی ہے جو 17 سے لے کے 22-23 سال تک بیسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ تو اگر ایک بندہ ماسٹر پی ایچ ڈی کر لیتا ہے اس نے اس دوران کوئی اسکل نہیں سیکھی تو بعد میں اس کے لیے سیکھنا مشکل ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ میٹرک بھی تو کوئی بری بات نہیں ہے، اور اگر انٹر گریجویٹ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ماسٹر پی ایچ ڈی بھی ہے تو بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک نہ ایک اسکل ہونا چاہیے، اب چاہے ایک اسکل ہو، 2 اسکل ہو، 3 اسکل ہو، یا آپ کریں مطلب جتنے بھی ہنر ہو، لیکن ایک تو ہونا چاہیے۔ تو ایجوکیشن پلس اسکل ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے، چاہے وہ باہر جا کے کام کرے، چاہے وہ گورنمنٹ جاب کرے، چاہے وہ آن لائن کام کرے، چاہے وہ آف لائن کام کرے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، چاہے وہ دکان ہی کیوں نہ کھولے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی بندہ میٹرک ہے بری بات نہیں ہے، اسی طرح کوئی انٹر گریجویٹ ہے اچھی بات ہے، اور اگر ماسٹر پی ایچ ڈی تک بھی پہنچ گیا تو بھی صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی اسکل یا ہنر ہونا چاہیے تاکہ یہ دونوں چیزیں مل جائیں، کہ ایک طرف ایجوکیشن بھی ہے تو ایک طرف اسکل بھی ہے، اور دونوں سے مل کے اس کی پرسنالٹی ہو گئی 110% کمپلیٹ۔ اب وہ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں، چاہے آن لائن ہو، آف لائن ہو، چاہے آپ کے باہر جا کے ہو، چاہے وہ گورنمنٹ جاب بھی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسکل آپ نے اپنے حساب سے سیکھنی ہے کہ آپ نے گرافک ڈیزائننگ کرنی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے، ایم ایس آفس، کانٹینٹ رائٹنگ، کانٹینٹ کریٹنگ کا کام کرنا ہے، آرکیٹیکچر آٹو کیڈ پہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کورل ڈرا پہ کام کرنا ہے، یا آپ نے آپ کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے، ای کامرس کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے فائیور پہ کام کرنا ہے، تو فائیور پہ بھی کوئی اسکل ہوگی تو کام کریں گے، اسی طرح یوٹیوب پہ بھی کوئی اسکل ہوگی تو کام کریں گے، اور اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ یوٹیوب پہ ٹیچنگ سے اسکل سکھا کے ایجوکیشن پرووائڈ کر کے بھی کما سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ٹیچر ہے تو بھی وہ آن لائن آف لائن کام کر سکتا ہے، وہ تو بیسٹ ہے، اور اگر کوئی اسکلفل بندہ ہے تب بھی وہ کام کر سکتا ہے، لیکن ایک خالی ایجوکیشن والا بندہ آن لائن آف لائن کیا کام کرے گا سوائے اس کے کہ وہ ایک جگہ جاب کے لیے اپلائی کر دے اور جاب مل جائے تو ٹھیک ہے بھائی، اسی میں گزارا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ٹیچر جو کسی سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہے یا کسی اسکل کا ایکسپرٹ ہے وہ یوٹیوب پہ سکھا سکتے ہیں، جیسے میرے چینل پہ آپ لوگوں کو آنے والے دنوں میں کمپیوٹر کورسز بھی ملیں گے، اور کمپیوٹر کا کانٹینٹ تو ابھی آپ لوگوں کو مل ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، ریپیئرنگ سروس، انسٹالیشن، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، بایوس وغیرہ، اور کمپیوٹر کورسز بھی ملنے لگیں گے، اور آن لائن ارننگ کی ویڈیوز بھی آنے لگیں گی، جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی کی آ گئی ہے، پرپلیکسٹی وغیرہ، ان سب ٹاپک پہ بھی آئے گی، اور اب ایسے لیکچر بھی ہفتے میں ایک دفعہ آئیں گے جو آپ کو موٹیویٹ کریں گے۔ تو آپ کسی بھی چیز کی اسکل سیکھیں، ایک اسکل تو لازمی سیکھیں، اور اگر 2-3 اسکل سیکھ لیتے ہیں تو اور اچھی بات ہے۔ اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے میٹرک کرنا ہے، انٹر کرنا ہے، گریجویٹ کرنا ہے، بہتر یہ کہ انٹر گریجویٹ کر لی، میٹرک کم ہو جائے گا، انٹر گریجویٹ ایوریج ہو جائے گا، ماسٹر پی ایچ ڈی ہائی ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کے پاس اسکل ہو تو اچھی بات ہے، اگر اسکل نہ ہوگی تو وقت ہو گیا آپ کا ضائع، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ
اگر میٹرک میں تو بری بات نہیں ہے، لیکن انٹر یا گریجویٹ پر ہے تو زیادہ اچھی بات ہے، اور اگر ماسٹر پی ایچ ڈی میں تو کوئی بات نہیں، لیکن 1 سے 2 یا 3 کوئی بھی اسکل آپ کے پاس ہو، پھر یہ دونوں چیزیں مل جائیں، اب آپ آن لائن کام کریں یا آف لائن کام کریں یا اپنی شاپ بنائیں یا کچھ بھی کریں یا باہر جا کے کام کریں یا گورنمنٹ جاب کریں، آپ کا مستقبل سیکیور ہے، کیونکہ آپ ایجوکیشن پلس اسکل آپ نے لے لی ہے۔ تو خالی ایجوکیشن بھی کچھ نہیں ہے اور خالی اسکل بھی کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کے لیے کم ہو جائے گا، لیکن جب دونوں چیزیں مل جائیں گی تو دونوں چیزوں کے ملنے سے بہت فائدہ ہوگا، خاص طور پہ آن لائن ارننگ میں فائدہ ہوگا، آف لائن ورک میں بھی فائدہ ہوگا، جاب میں بھی فائدہ ہوگا، باہر جا کے بھی کام کرنے میں بھی فائدہ ہوگا، اور گورنمنٹ کے اداروں میں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ کے اداروں میں ہمارے زیادہ اچھے پرفیکٹ لوگ نہیں ہیں، تو اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کا لیکچر اور ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا، ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں تاکہ اس حساب سے ہم آپ کو سکھائیں۔ تھینک یو سو مچ۔